چند ہفتے پہلے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ بھارتی جارحیت پر ہمیں اپنے دفاع میں جواب دینا پڑا۔ پاک فضائی نے بروقت جواب دے کر 4 رافیل سمیت بھارت کے 6 طیارے گرائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں آذربائیجان کے جشن آزادی سے خطاب، کہا پاکستان، ترکی اور آذربائیجان 3 غالب یکجان ہیں، مل کر آگے بڑھیں گے۔ پاکستان، ترکی اور آذربائیجان اتحاد کی علامت ہیں۔ پاکستان اور ترکی نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ صدر الہام علیوف کا آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب، کہا تینوں ملکوں کا تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ترکی، پاکستان اور آذربائیجان 3 ریاستیں مگر ایک قوم ہیں۔ ہم اچھے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے، دوستی مزید مضبوط بنائیں گے۔ اور پاک بنگلہ دیش سیریز کا پہلا T20 پاکستان کا بنگلہ دیش کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں بڑا ٹوٹل سکور کرنے کی کوشش کریں گے۔ 11 کھلاڑیوں کا انتخاب کرنا بہت مشکل فیصلہ تھا۔ تمام کھلاڑیوں سے یہی توقع ہے اپنی بہترین پرفارمنس دیں گے۔ بنگلہ دیش کے کپتان لٹن داس نے کہا بیٹنگ اور بالنگ دونوں میں اچھا پرفارم کرنا ہوگا۔ آذربائیجان، ترکی اور پاکستان کی قیادت متحد اور متفق ہے۔ وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے دوروں سے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے صدر آذربائیجان سے ملاقات میں طے ہوا ہے، اب وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔ مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ آذربائیجان کے عوام نے ہماری فتح کا جشن منایا۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا آذربائیجان کا دورہ، آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کے فروغ پر بھی بات چیت۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے باہمی دفاعی تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت کے نوجوان قوم پرستی کی سیاست رد کر کے امن اور تعاون کی راہ اپنائیں۔ بھارتی وزیر اعظم کی اشتعال انگیز تقریر قابل افسوس ہے۔ آبی وسائل کو ہتھیار بنانے کا تاثر بین الاقوامی اصولوں سے انحراف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت کا علاقائی کردار اس کے عالمی دعووں سے متصادم ہے۔ بھارتی حکومت غیر ملکی مداخلت اور ماورائے عدالت کارروائیوں میں ملوث ہے۔ بھارت بین الاقوامی نظم و ضبط کی پاسداری کرے۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنے 27 سال مکمل، یوم تکبیر آج ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بنا۔ بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 دھماکے کیے، خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ آصف زرداری نے کہا آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، پھر دفاعی طاقت حاصل کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے یوم تکبیر اس مرتبہ ایک اہم اور تاریخی موقع پر منایا جا رہا ہے جب بھارت کی مسلط کردہ بلاجواز جنگ میں پاکستان سرخرو اور فتح یاب ہوا۔ فتح مبین سے سرشار قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام۔ یوم تکبیر پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کی عوام کو دلی مبارکباد۔ خصوصی پیغام میں کہا یوم تکبیر تاریخ کا وہ سنہرا دن ہے جب پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ پاکستان نے جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک توازن کو بحال کرتے ہوئے دفاع کا حق منوایا۔ تاریخی کامیابی قوم کے غیر متزلزل عزم، اتحاد اور امن بقائے باہمی کی جستجو ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت عوام کے مشترکہ امنگوں کی عکاس اور قومی امانت ہے۔ مسلح افواج تمام خطرات کے خلاف مادر وطن کے دفاع کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد، کہا آج کے دن اللہ نے قوم کو بڑی کامیابی عطا کی، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آج پاکستان کی جانب کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ یوم تکبیر پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والوں کو سلام، کہا آج کا دن ہماری قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ ہم اپنی خود مختاری، وقار اور مستقبل کے تحفظ پر کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا آج کا دن ملک کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ملک کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ ہم کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔
10 मई की फतह की बुनियाद 28 मई 1998 को रखी गई थी। कौम आज भी नवाज शरीफ की शुक्रगुजार है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, दुश्मन को जब भी मुंह तोड़ जवाब मिला उस वक्त हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी। वजीर आला असद मुराद अली शाह ने कहा, यौम तकबीर मुल्की खुददारी और कौमी आज़म की अलामत है। आज का दिन कौमी खुद मुख्तारी, साइंसी तरक्की और इस्तकामत की याद दिलाता है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था, पाकिस्तान की इतनी सलाहियत खित्ते में ताकत का तवाज़न बरकरार रखने की जमानत है। यौम तकबीर हमें मुल्क की सालमियत के लिए बेलौस खिदमत का दर्स देता है। यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम फख्र से सरशार, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां, बहावलनगर, उकाड़ा, गुजरावाला, गुजरात में रैलियां निकाली गई। झंग में परचम कुशाई की तकरीब, चौड़ावाला में केक काटा गया। डेरा बुगटी, बारखान, नसीराबाद और जाफराबाद में भी रैलियां निकाली गई। मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों को खराज तहसीन पेश किया गया। नवाज शरीफ ने मुल्क के दिफा के लिए अरबों डॉलर की पेशकश कराई। दुनिया के डराने धमकाने के बावजूद पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब, कहा, पहलगाम वाक़े पर भारत ने किसी किस्म का कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने दुनिया में झूठा बयानिया बेचने की कोशिश की। आज भारत को भारत में मुंह दिखाने की जगह नहीं मिल रही। वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा, दुश्मन हमें कमजोर ना समझे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए सरहद 24 घंटे खुला रखने का फैसला। मुहर्रम और अरबाइन के दौरान सरहद खुली रहेगी। 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम तआम की सहूलतें देगी। बॉर्डर से इराक तक खुसूसी इंतजामात करेगी। मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर ईरानी हुकूमत की शुक्रगुजार है। हॉटलाइन के क़याम से मसाइल फौरी हल करने में मदद मिलेगी। नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के लिए 7 साला मल्टी एयर टैरिफ जारी करने पर पावर डिवीजन को तशवीश। वफाकी वज़ीर उवैस लगारी कहते हैं, पावर डिवीजन नेपरा की जानिब से के इलेक्ट्रिक के लिए जारी मल्टी एयर टैरिफ का जायजा लेगा। ऐसे मामलात पर तवज्जो ना दी गई तो रेगुलेटरी निज़ाम मुतासिर होगा। ऐसे इक़दाम बिजली तकसीम में निजी शोबे को राग़िब करने की कोशिशों को मुतासिर कर सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आंधी, तेज बारिश और यालाबारी से तबाह। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। पीडीएमए ने रिपोर्ट जारी कर दी। बताया, सबसे ज्यादा नुकसानात सवाबी, पेशावर, शांगला, सवात और हरीपुर में हुए। जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची आज भी शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में। शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। आइंदा माली साल पाकिस्तान को बैरूनी ज़राए से 25 अरब डॉलर से ज़ायद की फाइनेंसिंग दरकार। बजट में दोस्त मुल्कों के 12 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर कराए जाएंगे। सऊदी अरब से 5 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर कराने की तजवीज़। ज़राए का कहना है, आइंदा माली साल चीन से 4, मुत्तहिदा अरब इमारात से 3 अरब डॉलर कर्ज रोल ओवर कराने की कोशिश की जाएगी। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में 4.6 अरब डॉलर हासिल करने का हदफ। IMF से एक्सटेंडेड फंड्स फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत 2 अरब डॉलर हासिल हो सकते हैं। सऊदी अरब ने ईरानी आलम गुलाम रजा कासमियान को गिरफ्तार कर लिया। ईरानी आलम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें सऊदी अरब की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया गया था। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जद्दा में ईरानी काउंसिल खाना गिरफ्तार आलम से दोबारा मुलाकात कर चुका है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं, मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश की मजम्मत करते हैं। सऊदी अरब से बढ़ते ताल्लुकात को सबूताज करने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान रवां बरस हज के निहायत बेहतरीन इंतजामात को सराहता है। सऊदी अरब में आज यकुम जुल्हज, हज 5 जून, बरोज जुमेरात और ईद उल अजहा जुम्मा 6 जून को होगी। ओमान समेत कई खलीजी मुल्कों और इंडोनेशिया में भी आज यकुम जुल्हज है। ईद उल अजहा जुम्मा 6 जून को होगी। पाकिस्तान में जुल्हज का चांद नजर नहीं आया। ईद उल अजहा 7 जून हफ्ते को होगी।
عید قرباں کے لیے جانوروں کی خریداری، بھاری بھرکم جانور جیب پر بھی بھاری۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں لال بادشاہ اور ببلو کی جوڑی کی دھوم، 70 من وزنی بیلوں کو دیکھنے والوں کا تانتا بن گیا۔ ملتان کی مویشی منڈیوں میں بھی رش بڑھ گیا، خریدار بھاؤ تاؤ میں مصروف۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا T20 آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ عباس آفریدی کی اسکواڈ میں انٹری، وسیم جونیئر کی جگہ ٹیم میں شامل۔ کپتان سلمان علی آقا کہتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں کوئی سیریز آسان نہیں، نوجوان کھلاڑیوں کو موقع دیں گے۔ مہمان کپتان لٹن داس بولے پاکستان مشکل ٹیم ہے، اچھی کرکٹ کھیلنا ہوگی۔ T20 سیریز کے تمام میچ دیکھیں اس اسپورٹس پر براہ راست۔ بنگلہ دیش کے خلاف ہوم سیریز کے لیے عباس آفریدی کی اسکواڈ میں انٹری، فاسٹ بالر کو وسیم جونیئر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ وسیم PSL کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے، ڈاکٹرز نے انہیں آرام کا مشورہ دیا ہے۔ عباس نے PSL 10 میں کراچی کنگز کی نمائندگی کرتے ہوئے 17 وکٹیں حاصل کی۔ امریکہ میں پاکستان کی نوجوان کھلاڑی کی کامیابی، سحرش علی نے US جونیئر گولڈ سرکٹ اسکواش کا ٹائٹل جیت لیا۔ فائنل میں اپنی بہن مہنور علی کو سخت مقابلے میں 3-2 سے شکست دی۔ فتح پر سحرش نے کیریئر کا 17واں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ اور چین میں جینیاتی سائنسدانوں نے کلوننگ سے بکری بنا لی۔ بکری کا بچہ اسی ٹیکنیک سے پیدا کیا گیا ہے جس کے ذریعے پہلے ڈالی نامی بھیڑ پیدا کی گئی تھی۔